यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम मरकुस की इंजिल बाब 14 को ख़त्म करें। आज हम बाब 15 उठाएंगे। बाब 15 में अगर हम देखेंगे तो हमको 8 बातें मिलेंगे। पहली बात है, इसराइल के बुजुर्ग मसीह को खुसरवार ठहराते हैं। दूसरी बात है, यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े होते हैं ताकि उनका फैसला हो। तीसरी बात है, पिलातुस मसीह को लोगों के हवाले करता है ताकि उनको सलीब पे चढ़ाए। चौथी बात है, रोमी के सिपाहियां मसीह को ताने मारते हैं। पांचवी बात है, मसीह को सलीबी मौत देने के लिए ले जाया जाता है। छठवीं बात है, मसीह को सलीब पे चढ़ाते हैं। सातवीं बात है, सलीब पे मसीह की मौत होती है। और आठवीं और आखिरी बात है, मसीह को खबर में रखा जाता है। अब हम बाब 15 उठाएंगे और पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि इसराइल के बुजुर्ग मसीह को कसूरवार ठहराते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1। लिखा हुआ है, और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सारे सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। ये काम करने की वजह यह थी कि बुजुर्गां चाहते थे कि मसीह को कत्ल करवा दें, मगर उन लोग ये काम नहीं कर सके। ना तो उनको ये काम करने की इजाज़त थी। सिर्फ रोमी सरकार के हाथ में था किसको मौत की सज़ा देना और किसको छोड़ देना। तो ये बुजुर्गों को मजबूर होना पड़ा मसीह को रोमी सरकार के सामने खड़ा करके उनको मौत की सज़ा दिलवाने के लिए। मगर जो बातें ये बुजुर्गां पिलातुस हाकिम के सामने रखे, वो बातों में दम नहीं था। उनके बातें ये साबित करती थी कि मसीह मौत के लायक नहीं है। हालांकि बुजुर्गां मसीह को मौत दिलवाने पे तुले हुए थे, मगर उनके बातों में कोई दम नहीं था। मसीह को तो बुजुर्गां खुसरवार ठहराए, मगर पिलातुस उनके बातों से सहमत नहीं था। तो यहाँ ख़त्म हुई पहली बात। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे और वो है, यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े होते हैं ताकि उनका फैसला हो। हम पढ़ेंगे आयत 2 से आयत 5। लिखा हुआ है, और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। प्यारे भाई बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हाकिम पिलातुस तहकीकात में था। उन्हें जानना चाहता था कि क्या वाकई में मसीह यहूदियों के बादशाह हैं क्या। मगर मसीह बड़ी आसानी के साथ पिलातुस को ये बोल दिए कि तू खुद कहता है। इस्राएली बुजुर्गों को महसूस हुआ कि पिलातुस को कोई मौका नहीं है मसीह का फैसला करने के लिए और उनको मौत की सज़ा देने के लिए। कलाम आगे ये बताता है कि बुजुर्ग लोग बहुत सारे बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। अब आप सोच सकते कि बुजुर्ग के दिल में मसीह के लिए कितनी नई कड़वाहट थी होंगी कि उन लोग मसीह से छुटकारा पाना चाहते थे। मसीह को कैद खाने में डालने के ज़रिए से नहीं, बल्कि मौत के ज़रिए से। बुजुर्गां तुले हुए थे मसीह को मौत की सज़ा दिलवाने के लिए। पिलातुस की नज़र मसीह पे भी थी और बुजुर्गों पे भी थी, और पिलातुस ये महसूस करने लगा कि बुजुर्ग लोग बोलते जा रहे हैं और मसीह खामोश हैं। पिलातुस चाहता था कि मसीह भी कुछ बोलना, और जब मसीह खामोश थे और कुछ बोलना नहीं चाहते थे तो पिलातुस ये देख नहीं सका। पिलातुस का सब्र देखते देखते ख़त्म होगा, और कलाम आगे ये बताता है कि पिलातुस मसीह से सवाल करने लगा।
آیت 4 میں پلاطس مسیح کو بولنے کو لگا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، پلاطس کو عجیب محسوس ہونے کو لگا، اور پلاطس حیرت میں پڑ گیا کہ ایک قیدی اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ ایک قیدی برابر اپنا مقدمہ لڑیں گا، یاد رکھو یہ پکی بات ہے، مگر یہ قیدی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی مقدمہ لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ قیدی یہ دنیا میں آیا اس کے واسطے کہ پکڑے جائیں اور تھوکے جائیں اور صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے، اور جان دینے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی لوگوں کو دیے، وہ لوگوں کو جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کو مسیح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ لوگ جو مسیح کی منادی کرتے ہیں ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں اور ستاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ روحانی موت ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے پلاطس مسیح کو لوگوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ ان کو صلیب پہ چڑھائے۔ آیت 6 سے 15 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے واسطے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا، اور بارابا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا، اور پھر اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگے کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر۔ پلاطس نے انہیں یہ جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے۔ مگر سردار کاہنوں نے بھیڑ کو ابھارا تاکہ پلاطس ان کی خاطر برابا ہی کو چھوڑ دے۔ پلاطس نے دوبارہ ان سے کہا، پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس کو میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے کہ اسے صلیب دے، اور پلاطس نے ان سے کہا، کیوں اس نے کیا برائی کی ہے؟ وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دے۔ پلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پلاطس میں اور اسرائیل کے بزرگوں میں کافی ہلچل ہو رہا تھا، کیونکہ پلاطس اپنے پوری کوشش میں تھا کہ مسیح کو آزاد کر دیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں یہ واقعے کو دیکھیں گے تو پلاطس مسیح کو اندر لے کے جا کے ان سے بات چیت کرتا ہے، اور پھر باہر آتا ہے، اور پھر مسیح کو اندر لے کے جاتا ہے، یہ امید سے کہ مسیح اس کا ساتھ دیں گے تاکہ ان کو آزاد کرے ویسا۔ مگر پلاطس یہ بات جان لیا کہ اس کو اپنے دو پیروں پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں مسیح کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہر ایک مرد اور عورت اپنے دو پیروں پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا ہے کہ مسیح کے تعلق سے ان لوگاں اپنے زندگی میں کیا قدم اٹھانا ہے۔ اس کے بعد پلاطس یہ سوچنے کو لگا کہ انہیں مسیح کو آزاد کر دے سکتا، اور اس کا طریقہ بھی نکالا کہ ایک قیدی کو چھوڑ دینا۔ پلاطس کے وقت میں ایک قاعدہ بن گیا تھا کہ سال میں ایک دفعہ یعنی کہ عید کے وقت ایک قیدی کو چھوڑا جاتا تھا، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاطس مسیح کو آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بات بھی نہیں بنی۔ لوگ بار ابا کو مانگنے لگے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ پلاطس حیرت میں پڑ گیا ہوں گا سب لوگ جب مسیح کے بجائے برابا کی طلب کرے۔ تو برابا وہ آدمی تھا جو خون کر چکا تھا اور حکومت کے خلاف کام کرا تھا، اور اس وقت انہیں قیدیوں کا قیدی تھا۔ اصل میں دیکھا گیا تو برابا
دوسروں کے ساتھ صلیب پہ چڑھنا تھا، مگر مسیح جو ہیں برابا کی جگہ لے لیے۔ کئی کو بولے تو انہوں آئے اس کے واسطے کہ اپنی جان صلیب پہ دیے اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے جو ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ مگر ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ پلاطس یہ بات کو جانتا تھا کہ اسرائیلیوں کے بزرگوں کے دل میں مسیح کے لیے کڑواہٹ ہے، اور پلاطس یہ بھی بات جانتا تھا کہ جو الزام بزرگاں مسیح کے خلاف لگا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پلاطس کے ہاتھ میں ایک قیدی تھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا، تو یہاں پلاطس جو برابا کو اور یسوع مسیح کو ملا کے دیکھتا ہے اور اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ دونوں کے زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ پلاطس یہ سمجھا کہ لوگاں برابا کو نہیں پوچھیں گے اور یسوع مسیح کو چھڑوانے کا خیال کریں گے اور مسیح کو صلیب پہ جانے نہیں دیں گے۔ مگر پلاطس کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ لوگاں اتنا نیچے گر جا سکتے۔ اس کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ مذہب اتنا نیچے گر سکتا۔ جب لوگاں برابا کو چھوڑنے کے بارے میں بات کرے تو پلاطس حیران میں پڑ گیا، مگر ساتھ پلاطس ایک قاضی ہونے کے ناطے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مسیح کے ساتھ میں کیا کروں، اور لوگوں کا یہ جواب تھا کہ مسیح کو صلیب دینا، بلکہ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ مسیح کے بارے میں یہ بولنا کہ مسیح کو صلیب پہ چڑھاؤ۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم لوگ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں مسیح کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب پلاطس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مسیح کے ساتھ کیا کرنا، تو ان کا یہ جواب تھا کہ مسیح کو صلیب پہ چڑھانا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب لوگوں کا حد سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو انسان لوگوں کے طرف جھک جاتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، پلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے رومی کے سپاہیاں مسیح کو تانے مارتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 16، لکھا ہوا ہے، اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتوریوں کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے۔ تو جب بھی ایک قیدی صلیب پہ چڑھایا جاتا تھا تو وہ قیدی یہ سپاہیوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ یہ ایک خطرناک سپاہی تھے، اور ان لوگاں جو چاہتے تھے وہ قیدی کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ سپاہیاں جو ہیں اپنی خوشی کے لیے قیدیوں کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے قیدی کو مکے اور تھپڑ مارتے تھے، قیدی پہ تھوکتے تھے، قیدی کو اذیت دیتے تھے، اور قیدی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اور بھی لوگ مسیح کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ سپاہیاں ایک کھیل کھیلتے تھے، یعنی کہ قیدی کے ساتھ، اور وہ کھیل کا نام تھا گرم ہاتھ۔ ان لوگاں قیدی کے آنکھوں کو کپڑے سے بند دیتے تھے، اور جتنے سپاہیاں وہ قیدی کے ساتھ رہتے تھے مکے مارتے تھے، اور پھر اس سے پوچھتے تھے کہ تیرے کو کون سا سپاہی نہیں مارا۔ یہ تو بڑی مشکل کی بات تھی، مگر یہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایسے کھیل ہوتا تھا اور سپاہیاں لطف اٹھاتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، مسیح کے ساتھ ایسا کرے۔ ان لوگاں مسیح کو بڑی بری طرح سے مارے۔ آیت 17 اور 18 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس سے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ مسیح کے بدن پہ ارغوانی کپڑے پہنانا اور سر پہ کانٹوں کا تاج پہنانا تانے مارنے والی بات تھی اور بے عزت کرنے والی بات تھی۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے سر پر سرکندہ مارتے اور اس پر تھوکتے اور
घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। प्यारे भाई बहन, ये काम भी एक खतरनाक काम था। सरकंदे मारना और थूकना एक अच्छी बात नहीं थी, इंसान को जलील करने वाली बात थी। तो प्यारे भाई बहन, आप सोच सकते कि मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या बातें सहे, और अभी बात खत्म नहीं हुई। सलीब उनके सामने है। आयत 20 और 21 में लिखा हुआ है, और जब उससे ठट्टों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नाम एक कुरेनी आदमी, सिकंदर और रूफस का बाप, देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। तो प्यारे भाई बहन, मसीह को बुरी तरह से सताने के बाद, बुरी तरह से तकलीफ देने के बाद उनको सलीब पे चढ़ाने के लिए ले लेके निकले, और शमौन नाम एक खुरेनी आदमी इन लोगों को मिल गया। एक साहब बता रहे थे कि शमौन अफ्रीका का था और उन्हें फसा खाने के लिए यरूशलेम आया था। ऐसा लगता है कि शमौन अचानक से चुनेगा मसीह के सलीब को उठाने के लिए। ये शक की बात नहीं है कि कई लोग उनके साथ खड़े होंगे, मगर शमौन चुने गए ताकि मसीह की मदद करे। वैसा लोगों का यह ख्याल है कि मसीह अपनी सलीब सिर्फ शहर के फाटक तक उठा सके होंगे। हम ये नहीं भूल जाना कि मसीह को कोड़े मारा गया, मसीह को मुक्के मारे गए और हर तरह से उनको जख्मी करे, और उनका खून हद से ज्यादा बह जाने के वजह से मसीह में ताकत नहीं थी अपनी सलीब को उठाने के लिए। तो यह खत्म हुई पांचवी बात कि मसीह को सलीबी मौत देने के लिए ले जाया जाता है। अब हम छठवें बात पे आएंगे, और वो है मसीह को सलीब पे चढ़ाते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 22, लिखा हुआ है, और वो उससे मकामी गुलगुत्ता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। तो मसीह को सलीब पे चढ़ाने के लिए एक जगह भी मुकर्रर की गई। मसीह के लिए जगह तय की गई और मसीह के लिए वक्त तय किया गया। हालांकि बुजुर्गां काफ़ी कोशिश कर रहे थे, वो भी कई दिनों से मसीह को कत्ल करने के लिए, मगर कुछ नहीं कर सके। कई को बोल तो उनका वक्त नहीं आया था। मगर जब बुजुर्गां देखे कि मसीह गुलगुत्ता पे पहुंच गए हैं, उनके दिल में चैन पड़ा होगा। आयत 23 में लिखा हुआ है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। प्यारे भाई बहन, यहाँ एक ज़बरदस्त बात गौर करने की है, और वो ये है कि जब मसीह पैदा हुए तो वो दानिशमंद लोग मसीह के पास मुर लाए, और जब उन्होंने मरे तो उनको मुर दिया गया। मुर हमको मालूम होना चाहिए कि मौत के बारे में बात करता है। आयत 24 में लिखा हुआ है, और उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर खुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। तो यहाँ जो खुरा डाल के मसीह के कपड़े बांट लेने के बारे में बताया गया है, तो जो जबूर की किताब 22 और आयत 18 में जो पेशन गोई की गई है वो पूरी हुई है। हम पढ़ेंगे जबूर की किताब बाब 22 और उसकी आयत 18। लिखा हुआ है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर खुरा डालते हैं। प्यारे भाई बहन, अब हम वापस मरकुस की इंजिल पे आएंगे। बाब 15 और आयत 25 और 26 में लिखा हुआ है, और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ हमको ये बताया गया है कि तीसरा घंटा था जब मसीह को सलीब पे चढ़ाए, यानी कि सुबह के 9 बजे थे। मरकुस जो हैं इब्रानी के वक्त के साथ चलते हैं, और अगर हम यूहन्ना के इंजिल में देखेंगे तो उन्होंने रोमी के वक्त के साथ चलते हैं। हम जो है सारे इंजिलों को, यानी कि 4 के 4 इंजिलों को रख के उस नज़रे से देखना ज़रूरी है। यूहन्ना अपने इंजिल में बताते हैं कि जो लिखी गई थी
عبرانی میں اور لطینی میں اور یونانی میں لکھی گئی تھی۔ اب ہم آیت 27 اور 28 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف صلیب پر چڑھائے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ تو یہاں ہم کو بتایا گیا ہے کہ مسیح کو صلیب پہ چڑھائے 2 ڈاکوؤں کے ساتھ، ایک ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور ایک ان کے بائیں ہاتھ کی طرف۔ یہ ہوگا۔ اب مرقس یہ بتاتے ہیں کہ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ آیت 29 سے 31 میں لکھا ہوا ہے، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ وہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کے اپنے تین بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے ساتھ مل کے آپس میں ٹھٹے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تین نہیں بچا سکتا۔ تو یہ بات سچی ہے کہ اس وقت انہوں دوسروں کو بچا نہیں سکے اور اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ انہوں دوسروں کے لیے اپنی جان دیے، جس کے وجہ سے آج ہر ایک انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا رستہ نکل گیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کے بزرگاں اور ان کے ساتھ کے جتنے لوگاں تھے خوش ہوئے، ان کے دل میں اطمینان اور چین پڑا جب ان لوگاں یہ دیکھے کہ مسیح صلیب پہ ہیں اور موت کے قریب ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب مسیح کی موت ہو گئی تو ان لوگاں حد سے زیادہ خوشی منائے ہوں گے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوش ہو کے ان کو کیا فائدہ ملا؟ کیا ان لوگوں کا کچھ فائدہ ہوا کیا اس میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا فائدہ ہوا، بلکہ میں تو بولوں گا کہ ان کا نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ ان لوگاں روحانی زندگی کھو بیٹھے۔ روحانی زندگی اس لیے کھو بیٹھے کہ ان لوگاں مسیح پہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ میرے بھائی، آج بھی جب مسیح اپنے بندوں کو اپنی خوشخبری لوگوں کے سامنے بانٹنے کے لیے بھیجتے ہیں تو سننے والے ان کے بندوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی خوشی غم میں بدل جائیں گی، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لاتا ہے اس کے لیے سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ سزا کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہنا۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے زندگی کا سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ ایک اچھا فیصلہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟